زاروں قطار روئے جا رہے ہیں، کفن دفن کی تیاریاں ہو رہی ہیں، موت ہو گئی ہے ایک خوبصورت شخصیت کی، اور پاکستان بھر میں اس کا ماتم کیا جا رہا ہے، اور سمجھ نہیں آ رہی کہ اب اس کی قبر کہاں کھودی جائے اور اس کو کفن کون سا پہنایا جائے اور اس کے اوپر مجاور کون سے بنائے جائیں۔ اس لیے میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ موت ہو گئی ہے ویلنٹائن ڈے کی، یوم شہوت کی، فحاشی کے دن کی، لغویات کے دن کی، ان کے تہذیب کی موت ہو گئی ہے۔ ویلنٹائن ڈے مر گیا ہے، اور اسے مارا کس نے ہے؟ مغل ڈے نے۔ مغل ڈے نے مار دیا ویلنٹائن ڈے کو۔ اس کے لواحقین رو رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا کہ لوئر بیچ سے لے کر کراچی تک، گلگت بلتستان سے لے کر کوئٹہ اور گوادر تک، جس شہر میں دیکھو، جس قصبے میں دیکھو، جس فیس بک کے پیج پہ دیکھو، جس سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ پہ دیکھو، ایک ہی بات ہے کہ 14 فروری کو مرزا ظہیر الدین بابر کا دن منایا جا رہا ہے، مغل دن منایا جا رہا ہے، انٹرنیشنل مغل ڈے منایا جا رہا ہے، گریٹ مغل ڈے منایا جا رہا ہے۔ آج ان کی موت ہو گئی، ان کی تہذیب کی مرگ ہو گئی، اسلام کی تہذیب زندہ ہو گئی، مشاہیر اسلام کی تہذیب زندہ ہو گئی، اور آپ مغلوں نے یقین جانے وہ معرکہ سر انجام دیا ہے جس کا کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ آج بابر ہے، ویلنٹائن ڈے نہیں ہے۔ اور آپ نے ہمیں 8 سال برداشت کیا، یہاں ہر سال ہم آتے رہے، اب انشاءاللہ اگلے سال 14 فروری کو ہم آپ کو بلائیں گے اسلام آباد، اور اگلے سال ہم اسلام آباد میں اس فتح کا جشن منائیں گے۔ ہم نے تہذیب کا دھارا پھیر دیا، جس طرح بابر آیا 1526 عیسوی میں تو وہاں پر 7 بادشاہ تھے، بابر نے سب کو شکست دی اور ایک بادشاہ صرف بابر رہا، اور وہاں ہندو تہذیب کو شکست دی اور وہاں مسلم تہذیب کو فروغ دیا۔ آپ کی مغلوں نے، 4.5 کروڑ مغلوں نے، آپ یقین جانے آپ نے ان کی انگریزوں کی تہذیب کو شکست دے دی۔ وہ پھول دیا کرتے تھے ناجائز تعلقات بنانے کے لیے، آپ پھول دیتے ہیں محبت کے، بھائیوں کو بھائیوں کے ساتھ گلے لگانے کے لیے۔ پھول آج بھی بکے ہوں گے، لیکن آج پھول خریدنے والے بھی مغل ہوں گے، اور وہ گلدستے بھی یہاں پر سجے ہوئے ہوں گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ فتوحات مغلوں کے مقدر میں ہے۔ 160 برس زوال کے گزار لیے، اب آپ فکری طور پر فتح مند ہونے جا رہے ہیں، فکری طور پر فتح مند ہو جائیں گے انشاءاللہ، تو جسمانی طور پر بھی فتح مند ہو جائیں گے، تاریخ زندہ کر لیں گے، تو جغرافیہ خود بخود آپ کی جھولی میں آ گئے گا۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ آپ نے جو ندیم ساجد مغل صاحب اور ان کی ٹیم نے یہاں کام کیا ہے، یہ کوئی آسان کام ہے کرنا، اتنے لوگوں کو جمع کرنا، اور وہ بھی ہر آدمی اپنی ذات میں انجمن، ہر بندہ اپنے گھر کا سربراہ، ہر بندہ گھر سے کھاتا پیتا، ہر بندہ اپنی سوچ سمجھ رکھتا، ان سب کو یہاں پر جمع کرنا،
اور وہ جو نام لینے سے کتراتے تھے اپنے مغل ہونے کا، جو حوالہ دینے سے ڈرتے تھے اپنے مغل ہونے کا، آج وہ اپنی کلیز اٹھا کر کہتے ہیں کہ میں بھی مغل ہوں، میں مرزا ہوں، میں بیگ ہوں۔ ان کے بچے سکولوں میں جا کر کہتے ہیں کہ پیچھے ہٹ جاؤ، ہم مغل ہیں، مغل۔ یہ فرق ہے سوچ کا۔ اور مجھے لوح الدین جو ہے انہوں نے کہا ٹیلی فون پر 2 منٹ بات کر دیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ خیبر پختونخوا کے اندر کبھی مغل کنونشن بھی ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں مغلوں کے خلاف ایک تاریخی طور پر بہت نفرت پائی جاتی ہے۔ اب تو وہ پٹھان نہیں رہے، لیکن یہ جو آپ نے یہاں پر شمع جلائی، اس کی روشنی لوح الدین پہنچی ہے، اور وہاں پر کوئی 20-25 لوگ جو ہیں لوح الدین میں جمع ہو کر یہ سالگرہ کا کیک کاٹ رہے تھے۔ حیدرآباد میں مغل کنونشن ہو رہا ہے بہت بڑا، سیالکوٹ میں مغل کنونشن ہو رہا ہے، سیالکوٹ میں کیک کاٹا جا رہا ہے، لاہور شاہدرہ میں کیک کاٹا جا رہا ہے، شیخوپورہ میں کاٹا گیا، سرگودا میں کاٹا گیا، گجرانوالا میں کاٹا گیا، اس کے علاوہ پسرور میں کاٹا گیا، راول پنڈی میں 2 جگہ پر کاٹا گیا، اندرون سندھ کاٹا گیا، وہاں ریلیاں نکلی، وہاں پر اس طرح جو ہے وہ کنونشن بلائے گئے، پنڈال سجائے گئے، مغل زندہ باد کے نعرے لائے گئے۔ اتنی بڑی تبدیلی اس لیے ممکن ہوئی کہ آپ نے یہاں جہلم میں یہ جھنڈا بلند رکھا۔ آپ کی محنت رائے گا نہیں گئی، گھر میں سوچنا، آپ فتح مند ہو گئے۔ آج بابر کی روح خوش ہوئی ہے۔ انشاءاللہ جب 14 فیبروری آئے گا 2022 تو ٹی وی چینلز کی سکرینیں آپ کو دکھائیں گی، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ وہ آپ کو دکھائیں گی، اخبارات آپ کو چھاپیں گے، سرکار آپ کی طرف متوجہ ہوگی۔ ٹکٹ دینے والے اور ٹکٹ لینے والے 10 دفعہ سوچیں گے کہ پارٹی جو بھی ہو، کیوں نہ مغل کوئی ہو تو ہم اس کو پی ٹی اے کا ٹکٹ دیں، کیوں نہ مغل ہو اس کو نون لیگ کا ٹکٹ دیں، اس کو آگے لے کر آئیں۔ اس لیے کہ اہلیت اور صلاحیت کی جب بھی ضرورت پڑے گی اس وقت آپ دکھائی دیں گے۔ ماشاءاللہ جی، یہ تھے بیگ راج صاحب۔